چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين إن لهم عذابا أليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللہ مالک الملک مالک القدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خاص ہے، جو حقیقی خالق کائنات اور مدبر جہاں ہے، جس نے ہم سب کو اسلام جیسے عظیم اور لازوال نعمت سے ہمکنار فرمایا، اور دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی انسان کامل امام الرسل و خاتم النبیین
وسید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پیروکار اور امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں، جبکہ سارے لوگ، سارے انسان اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف اور منہمک بزی ہیں، لوگوں کو اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، دنیا داری سے فرصت نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال اور ماں باپ تک سے ملاقات اور وقت دینے کی فرصت نہیں ہے۔ باوجود اس کے اس پر آشوب اور نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس لیے چنا کہ یہاں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، سنیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرمائیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے صحیح مسلم شریف کتاب الذکر و دعا کے اندر، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی اس مفہوم کی حدیث موجود ہے جو بڑی معروف اور مشہور بھی ہے، اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ یہ مسلم شریف کتاب الذکر اور دعا کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المحدثین اور صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی لوگ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے کسی گھروں میں سے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کے آپس میں تلاوت کرتے ہیں، درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، افہام و تفہیم کا معاملہ ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، بحثیں ہوتی ہے دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے لیے، دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو خالی چھیڑتے رہتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے اور اس کو کس طرح سے ذلیل کیا جائے، کس طرح سے رسوا کیا جائے۔ تو ایسے آدمی اس شرط سے محروم ہے اور اللہ کے نزدیک مبغوض بھی ہے جو ایسا کردار کا حامل ہے کہ خالی نکتہ چینی کرے اور لوگوں کو رسوا کرے اور ذلیل کرے۔ باقی اس کے علاوہ خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اگر کوئی کسی مقام پر کسی جگہ میں بیٹھتا ہے کہ خالص وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو فروغ دے، عام کرے، خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے بھی اپنے رحمتوں کے بازو سے اسے اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و سکینت ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نازل کرتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ایک اور خوشخبری جو ہے اس حدیث پاک کے اندر وہ یہ ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں، اب آپ جیسے ہم سب یہاں مل کے بیٹھے ہیں، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، سنا رہا ہوں میں، آپ سن رہے ہیں، اب میں کسی کا تذکرہ کرنے لگوں
اس کی فضیلت اور اس کا شرف بیان کرنے لگوں، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس موجود فرشتوں میں ایسی مجلس میں تشریف فرما مردوں اور عورتوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ میرا بندہ یہ اور میرا بندہ وہ اور میرا بندہ یہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر خیر کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسی مجالس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جو ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھے، عام کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلس والوں پر فخر کرتا ہے، اپنے پاس موجود فرشتوں میں ایسی مجلس میں بیٹھے لوگوں کے پاس فخر کرتا ہے۔ یہ فخر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ بھی فخر کرتے ہیں اپنے اولاد پر، اپنے رشتے دار کے بچوں پر، جب وہ کسی ایگزام میں پاس ہوتا ہے، زیادہ نمبر لاتا ہے، ڈگری پاس کرتا ہے تو کوئی بہادری کا کام کرتا ہے، کوئی دلیری اس کے اندر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے مجھے تمہارے اوپر گرو ہے، تمہارے اوپر فخر ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک بچی کو اس کے بہادری، اس کے شجاعت پر آپ نے اس پر فخریہ کلمہ ادا کیا ہے اور آپ نے اس کے حوصلے کو بلند کیا ہے، پروردگار عز و جل انسانوں کے دماغ اور ذہن کو سمجھتے ہوئے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج اپنے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اپنے ماننے والوں تک پہنچا دیا ہے کہ بتا دو جو ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اللہ بھی اس سے بہتر مجلس میں ان لوگوں کے تعلق سے فخر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس جماعت میں شامل کر لے جس جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ تو کم از کم ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے بہت جمع غفیر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو دار ارقم یاد ہوگا جہاں پر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی چند نوجوان بوڑھے سے بچے سے بالکل غربت نیت سے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے۔ آج بھی عام طور پر ویسے ہی لوگ آگے بیٹھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر رحم فرمایا تو اس مجلس میں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی شرف کی بات ہے۔ اب آئیے ہم اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر چلنے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو ضمنی باتیں تھیں جو بتا دینا لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے ایمان میں، عقیدے میں تقویت پہنچانے کے لیے ایک تمہیدی باتیں تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہمارا موضوع ہے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ ضرورت ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کی۔ آج تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو بے ایمان ہے، ایمان والے نہیں ہے، اسے ایمان لانا چاہیے، لیکن آج ایک عجیب آیت پڑھی گئی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور ان کتابوں پر جو کتابیں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھی، جتنی بھی کتابیں آئی تھی، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کے علاوہ مصحف ابراہیم ہو یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہو، ساری کتابوں پر ایمان رکھنا کہ یہ آسمانی کتابیں تھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اسلام میں داخل ہے، اس کے باوجود بھی ضرورت کیوں پڑی کہ ایمان لاؤ ایمان والو؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ ایمان والو ایمان لاؤ؟ اس کی حاجت اور آوشکتا کیوں ہوئی؟ یہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس مہمان آتا ہے یا آپ کے بچے کھانے بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، تو آپ بھی کہتے ہیں بیٹے کھاؤ، جبکہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ کھا رہے ہوتے کہتے ہیں بھائی اور کھاؤ، کیا کر رہے ہو؟ باوجود اس کے کہ دسترخوان سے ہاتھ لگا ہوا ہے، روٹیاں ٹوٹ رہی ہے، بوٹیاں چھوٹ رہی ہے،
शोरबे रोटियों में लग रहे हैं, लुक़मे उठ रहे हैं, मुंह में जा रहा है, तवाहिर और नवाजिब उसे पीस रहे हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि खाओ, ए खाने वाले खाओ। बात क्या है, मसला क्या है? एक आदमी खा रहा है, उसे कहा जा रहा खाओ खाओ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि खा तो रहा है लेकिन कुछ सुस्ती का इजहार भी हो रहा है। जिस तरह खाना चाहिए दस्तरखान में बैठकर, उस तरह ये बंदा खा नहीं रहा है, इसीलिए जरूरत पड़ी साहबे घर को, साहबे खाना को इस बात की कि उसे कहे दोबारा के खाने वाले और खाओ खाओ, क्या कर रहे हो बैठे हुए हो। उसी तरीके से जब हमारी कमियां, हमारी कोताहियां, हमारे ईमान में जलजला और हमारे ईमान की कमजोरी का जायजा परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ला ने लिया, जब अल्लाह और उसके रसूल ने यह महसूस किया कि हमारे मानने वाले या गिरदो नवाह में बसने वाले, अतराफ व अखनाफ में बसने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम दावत देते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं, वो लोग ईमान की तरफ राग़िब तो है मगर सही तरीके से नहीं। यही वजह है कि परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, पूरी तरह से ईमान में दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों, पूरी तरह से ईमान में दाखिल हो जाओ, पूरी तरह से, कोई कसर बाकी न रहे। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, और आगे जस्ट फरमाया वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। पता चला कि ईमान लाने के बाद हमला जो होता है वो शैतान का पुरजोर हमला होता है। और यही वजह है कि जो जितने मुत्तकी होते हैं उसके पीछे उतने ही शैतान और दुश्मन लगे रहते हैं, उतने ही ज्यादा बलाएं और आजमाइशें उस पर आती हैं। खैर, बलाएं और आजमाइशें तो अल्लाह ताला की जानिब से अहले ईमान के लिए, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक बड़ी प्यारी हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ अबवाब ज़ुहद के अंदर रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व मा अलैहि ख़तीअतुन। ये तिरमिज़ी शरीफ अबवाब ज़ुहद के अंदर ये हदीस करीमा मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फी नफ्सिही व वलदिही। ये बंदा मोमिन, मोमिन मर्द हो या औरत हो, सब मोमिन के अंदर सब दाखिल है, लेकिन अलग अलग से तख़सीस के लिए बयान कर दिया गया है ताकि लोगों को बात समझ आ जाए। मोमिन मर्द और मोमिन औरत, याद रहे, जो ईमान वाले हैं, ईमान वाले जो है उसी पर बलाएं आजमाइशें टूटती हैं। मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह तआला। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हमेशा हमेशा आजमाइशों में रहते हैं, हमेशा हमेशा बराबर कुछ न कुछ होता रहता है। कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी हाथ टूटा, कभी पैर टूटा, कभी कुछ हुआ, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कोई हादसे का शिकार हो गया। बेटे सीधे हाथ से पियो पानी। कभी कोई मसला होता रहता है, कभी इधर से हुआ, उधर से हमला, एक से बढ़कर एक होता है, हमेशा आजमाइशों में मुब्तला रहता है, बलाएं आती रहती है। अब बलाएं आती रहती तो आमतौर पर लोग समझते रहते हैं कि बेटा ये कितना जो है गुनहगार आदमी है कि हमेशा बीमारी रहता, हमेशा जो है हादसा के शिकार होते। ऐसा नहीं, बल्कि आजमाइशों को पेश करना सब्र के साथ, शुक्र के साथ, आजमाइशों का मुकाबला करना, मुसीबतों का मुकाबला करना सब्र के साथ,
یہ درجات کے بلند ہونے کے باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو آزمائشوں کو فیس کرتا ہے صبر و استقلال کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور برہنگی کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ شکوے شکایت اور آلوچنا نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ بیان نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ایسے آدمی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور ایسے آدمی کی خطائیں معاف ہوتی ہے، ایسے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسے آدمی جنت میں جاتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کے لیے صرف اللہ کے پیارے حبیب نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوشخبری سنائی ہے۔ دیکھیں آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، ڈر سے، وحشت سے۔ آج کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر خوف و ہراس طاری نہ ہو، جہاں پر ڈر کا، وحشت کا معاملہ طاری نہ ہو، جہاں کے لوگ بیٹھے نہ ہو کہ کب کدھر سے کس کا حملہ ہو جائے۔ ہر ایک قوم، ہر ایک بستی، ہر ایک قریہ، ہر ایک شہر، چاہے دنیا کے جس خطے میں بسنے والا انسان ہو، سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری بستیاں، سارے کے سارے قریے، سارے کے سارے شہر خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ خوف و ہراس صاف جان دیکھیں، آپ کہیں گے کعبے کے اندر خوف و ہراس ہے، وہ امن کی جگہ ہے، لیکن آج وہاں بھی وحشت ہے، وہاں بھی خوف ہے، وہاں بھی ڈر ہے کہ کب یمنی کتوں کا اور حوثیوں کا حملہ ہو جائے، وہاں بھی ڈر ہے۔ جبکہ مکہ المکرمہ امن والی جگہ ہے، حرم پاک امن والی جگہ ہے، ظالموں نے وہاں بھی نشانہ سادھا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ بولتا ہے جو کعبے کی طرف نگاہ اٹھائے گا رب اس کی نگاہیں پھوڑ ڈالے گا، اس کو چکنا چور کر دے گا، فقے ہستی سے مٹا دے گا، اور اسے مٹانے کے لیے مالک کو کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اس لیے اہل ایمان کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ غفلت کی چادر کو چاک کر دے، وہ سستی کی چادر اور پردے کو اٹھا کر اور اس کے ناخن لے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو سینے سے لگا لے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو خندہ روئی کے ساتھ مان لے اور عمل پیرا ہو جاوے، اس کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، رب اپنے لشکروں کے ذریعے سے اہل ایمان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مثالیں موجود ہیں، جو ان مثالوں کے محل تو یہاں نہیں ہے، نہیں دے سکتا میں۔ صرف آپ دیکھ لیں، جب بیت اللہ شریف کو ابرہہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے یمنی حوثیوں کتوں کا حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ رب نے اسے وہیں پر مسمار کر دیا فضا کے اندر۔ ابرہہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ، سورہ فیل پڑھیں گے آپ، تفسیر و ترجمہ ہر زبان میں قرآن موجود ہے، مسلمان غیر مسلمان سب پڑھیں، سب کو معلوم ہو جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیں، اپنی طاقت و قوت کے ساتھ، فوج و صفات کے ساتھ حاضر ہوا، رب کو جلال آیا کہ میرے حرم کی طرف، میرے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف نگاہ بد اٹھانے والوں، یہ اپنا انجام دیکھ لو۔ نہ رب کو میزائل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی انسانی فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب جب تباہ و برباد کرتا ہے تو پرندوں کے، چڑیوں کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے دیتا ہے، جو آج کے ایٹم بم اور پرمانو بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور جس قوم اور جس لشکر اور جس فوج کے اوپر گرتا ہے وہ چھوٹا سا پتھر، وہ کنکر اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
تو ما یعلم جنود ربک الا ہو، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو کہ کوئی مار دے، کوئی قتل کر دے۔ یاد رکھو ڈر اسے ہوتا ہے جس کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ جو چور ہوتا ہے وہی پولیس سے ڈرتا ہے، جو چور نہیں ہوتا وہ کیوں ڈرے گا؟ جو چور نہیں ہوتا وہ کیوں ڈرے گا؟ اس کو ضرورت نہیں، اسے خوف نہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ابھی امام صاحب نے یہی آیت تلاوت فرمائی، کتنے مزے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی بات پر ڈٹ جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اڑ جاتا ہے، وہ اپنے قدم کو متزلزل نہیں کرتا، وہ دائیں بائیں بھاگتا نہیں ہے، وہ ادھر سے ادھر اس کا قدم پھسلتا نہیں ہے، بلکہ کلمہ توحید پر، ایمان پر وہ کمر بستہ ہوتا ہے، وہ ہمت اور کمر کس لیتا ہے، وہ اسٹینڈ اختیار کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ، کہ اسے اگر ابو جہل، ابو لہب اور کفار مکہ بھی جیسے ظالم و جابر قوم کا ستم بھی ڈھانا پڑے، برداشت کرنا پڑے، جھیلنا پڑے، تب بھی وہ استقامت اختیار کرے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا، جنت کی اتنی زمین، ایک بالش، یہ چھوٹی انگلی سے لے کر کے یہ کنارے کی چھوٹی انگلی تک ایک بالش زمین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہر روایتوں کو پوری سند کے ساتھ رکھنے کا محل تو نہیں ہے، مگر خلاصہ سنیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت، یہ انگوٹھے سے لے کر کے چھوٹی انگلی تک ایک بالشت زمین کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اس سے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر جنت کی ایک بالشت زمین۔ میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جنت کی ایک بالشت زمین کی یہ قدر و قیمت ہے کہ دنیا کے اندر اتنی قیمتی اشیاء موجود ہے، اتنی قیمتی کاسٹلی چیزیں موجود ہے، جسے پانے کے لیے انسان پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ قیمتی اشیاء حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ رات نہیں آتی ہے، وہ ملتی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب میسج دیتے ہیں کہ رب کائنات نے جو جنت تیار کر رکھی ہے، اس جنت کی ایک بالشت زمین دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں سے قیمتی ہے، ان ساری چیزوں سے افضل ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، تم کسی سے دوستی کرتے ہو، دوستی کرنے کے بعد فوراً اسے اپنے گھر میں داخل نہیں کرتے ہو، فوراً اسے آزماتے ہو کہ اس کی نگاہ کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، کہیں چور تو نہیں ہے، کبھی بد نگاہ تو نہیں ہے، کہیں بہن بیٹیوں کے اوپر بد نظری کا شکار تو نہیں کرے گا نا، کبھی کسی کی طرف کاٹ جھانک تو نہیں کرے گا۔ اس ساری چیزوں کو آزما لیتا ہے ایک انسان، اس کے بعد ہم اور آپ کسی کو اپنے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایمان والا ہے، یہ پارسا ہے، یہ راست باز ہے، یہ ایماندار ہے، یہ اچھا ہے، یہ خوش اخلاق ہے، اچھی زبان کا مالک ہے، بد زبان نہیں، بد مزاج نہیں، بد گمان نہیں، بدخواش نہیں، بدکار نہیں، بلکہ یہ خوش مزاج ہے، یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں کہ نہیں، اب ہمارے گھر میں اس کے داخل ہونے سے کسی خطرے کا اندیشہ نہیں ہے، کسی خطرے کا ڈر نہیں ہے، کسی خطرے کا خوف نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان کو عام گھر میں داخل کرنے کے لیے اتنی آزمائش ہے، اتنے چیک اپ، اتنے ٹیسٹ، اتنے امتحان، اتنے پرشکشن کے بعد ہمارے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے،
کہتا ہوں رب کی جنت کی یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ قیمت ہے، یہ مرتبہ ہے کہ ایک بالشت زمین دنیا کے اندر جتنی قیمتی چیزیں ہیں ساری قیمتی چیزوں سے بڑھ کر کے ہے، تو رب العالمین کسی کو یوں ہی کیسے جنت میں داخل کر دے گا؟ ہزار پرخطر راستوں سے اسے گزارے گا، ہزار آزمائشوں سے گزارے گا، ہزار امتحانات سے گزارے گا۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ وہ اہل ایمان ہی نہیں بلکہ رب کے برگزیدہ بندے تھے، انبیاء کی جماعت تھی۔ رب نے ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا، چشم فلک نے دیکھا، اس زمین نے دیکھی، آسمان نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، اس دھرتی نے دیکھا کہ انبیاء کی بعض جماعتوں کو جسم مبارک میں، مبارک بدن میں لوہے کی کنگھیوں سے چھنی کیا گیا، گوشت کو اکھیڑ دیا گیا۔ یہ انبیاء کی جماعت۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے ایمان کی جگہ ہمارا کوئی ایمان ہے؟ صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو اہل ایمان توحید پر گامزن رہتا ہے، توحید سے اپنے پیر کو ڈگمگ ہونے نہیں دیتا، پھسلنے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں دینے کے لیے، جا میرے اس بندے کو خوشخبریاں دے دے۔ آج بھی جہاں جہاں اہل ایمان کو پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اہل ایمان ہے، اس وجہ سے کہ یہ اہل ایمان ہے۔ اور غلط نعرے بھی لگوائے جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ اور اہل ایمان کے شان کے خلاف ہے، لیکن ایسے وقت میں سبق لینا چاہیے صحابہ کی مقدس جماعت سے۔ ارے وہ کالے کلوٹے حبشی بلال غلام رضوان رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے اوپر ظلم و تشدد کے کون سے پہاڑ نہیں توڑے گئے؟ کیا کسر اور کیا کمی تھی؟ ظالموں نے کیا کمی چھوڑی تھی؟ بلال کو مکے کی ریتیلی تپتی زمین پر تو گھسیٹا ہی، ساتھ ہی ساتھ سینے پر بھاری پتھر بھی رکھا، اوپر سے کوڑے بھی برساتا اور کہتا بلال محمد کے دین کو تو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال کہتے اور ظالم اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ آج بھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، کسی بزرگ انسان کو کسی ظالم بچے نے، ظالم لڑکے نے پکڑ کر اسے کسی غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگوائے، لیکن میں نے اس بزرگ کو دیکھا کہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اہل ایمان کو ہر آزمائشوں میں صبر عطا کر اور استقامت عطا کر، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما، ظالموں کو تو صفِ ہستی سے مٹا دے۔ ویسے ہی کیا گیا، بلال کو مارتا جاتا، کہتا بلال ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جا تجھے چھوڑ دوں گا۔ بلال کہتا نہیں، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اللہ احد اللہ احد۔ اہل ایمان کی استقامت یہ ہوتی ہے، اہل ایمان کی توحید میں مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ اگر ساری کائنات مل جائے پھر بھی اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ وہی بلال ہے، آگے چل کر کے اللہ کے پیارے حبیب، صحیح بخاری شریف کتاب التہجد، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں حدثنی یا بلال، اے بلال تو ذرا یہ تو بیان کر کے تیرا عمل کیا ہے۔ کون بلال؟ وہی بلال غلام جسے مکے کے گلیوں میں اسلام لانے کی پاداش میں گھسیٹا گیا، مارا گیا، کوڑے برسائے گئے اور چٹان رکھی گئی۔ کہتا کہ بلال، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ بلال کیا بات ہے، ذرا یہ تو بتا تیرا عمل کیا ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے، ذرا مجھے اس کی خبر تو دے دے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے سوال سے بلال کہتے کہ اللہ کے پیارے حبیب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟
کہتے ہاں ہاں تو ذرا بتا تو مجھے. کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب میں نے کوئی خاص ایسا عمل تو نہیں کیا مگر عمل اتنا کیا ہے کہ جب بھی میں غسل کرتا، جب بھی نہاتا، جب بھی وضو کرتا، تب بھی جتنے اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں نمازیں لکھی تھی میں نے پڑھ لیا، چاہے دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں. میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جب بھی میں وضو کیا، جب بھی نہایا، جتنی رکعتیں میسر ہوئی میں پڑھ لیا. اللہ کے پیارے حبیب کہتے کہ بلال فإنی سمعت النفل علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے جنت میں تیری جوتیوں کی آہٹ اور صداؤں کو سنی ہے. تو زمین پر چل رہا تھا، میں جنت میں تیری جوتیوں کی آواز کو سن رہا تھا. اسی بلال کا یہ مقام تھا، اسی بلال کی یہ اہمیت تھی، اسی بلال کی یہ فضیلت تھی. تو اہل ایمان اگر توحید پر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے نکال دیتا ہے اور پھر دنیا و آخرت میں اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑے گا، یوں ہی کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا اہل ایمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم بھوک سے، مال کی کمی سے، خوف و ہراس سے، ڈر سے، وحشت سے، ان ساری چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے. تمہارے غلے جات سے، پھل سے، فروٹ سے، اس میں کمی کر کے، مصیبتوں سے دو چار کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے کسی بھی صورت میں. اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب اس سے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں، یہ سب تیرے ہیں، ہماری کوئی حکومت نہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں. انسان زندگی بھر اپنے اختیارات کو پا پا کر لڑتے رہتا، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، عزت و اقارب سے، دنیا والوں سے لڑتے رہتا. لیکن اللہ کا آخر میں کہنا پڑتا کہ یہ سب اللہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہے. کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو دیا فائدہ اٹھانے کے لیے اچھے انداز میں اٹھا لینا چاہیے. یا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا، اس کے لیے قتل کر دو، اس کے لیے مار دو، اس کے لیے دنیا میں ہنگامہ کرو. کسی کا کچھ نہیں ہے، بس ارے لڑ لے ہوگے، مار لے ہوگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے جا اب تو اس کو مار، ملک الموت کو بھیج دے گا، دبوچے گا، چلا جائے گا، تیرا سب یہی پڑا رہ جائے گا. تو اللہ فرماتے کہ وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور یہ ساری چیزیں تیرے ہیں، ہم تیرے طرف جانے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. خوشخبری کا مطلب ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. آگے اس کا بیان فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پتہ چلا کہ چھوٹی چھوٹی بات میں الجھ جانے والا، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں واویلا مچانے والا اور ہنگامہ کر دینے والا آدمی صحیح سے راہیاب اور پوری طرح سے ہدایت یاب نہیں ہے، پوری طرح سے وہ ہدایت پر نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگار تو ہمیں ہدایت پر قائم کر رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ، تمہاری کمیوں کو دیکھ کر کے، تمہاری کوتاہیوں کو دیکھ کر کے، فرائض و سنن میں تمہاری کوتاہیوں کو دیکھ کر کے. کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، جمعہ پڑھ لے رہا ہے، نکل جا رہا، رمضان آ رہا، 2-4 روزے ادھر سے رکھ رہا، ادھر سے رکھ لے رہا ہے، بس خلاص. ایسے لوگوں کو کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ہے، ان رسولوں پر جسے اللہ نے مبعوث کیا ہے، یعنی ان رسولوں اور کتابوں کی بات مانو. تو اب ان رسولوں، پچھلے رسولوں اور پچھلے کتابوں کی بات قرآن کے سبیل اور قبیل ہی سے مانا جائے گا. ایسا نہیں کہ بائبل میں جو ہے اور دوسری کتابوں میں جو ہے ان سب کو لے لیا جائے گا. بس اس پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. جو چیزیں قرآن سے میچ ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میچ ہوتی ہے، اسے لے لینا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دینا ہے. تو حدیث وہ ترمذی شریف کی جو میں پڑھا تھا اس کو رکھ دیتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے.
فرماتے ہیں میسر البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ، کہ بندہ مومن میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی، سب شامل ہے، ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، فی نفسہ اپنے جان کے تعلق سے، کبھی کوئی بیماری آئی، کبھی کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اپنے جان پر کوئی بلا آ جائے، کوئی آلام کے شکار ہو جائے، کوئی مصیبت کے شکار ہو جائے، اور یہ مصیبتیں تب آتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، 25ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تھوڑی موڑی، تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تھوڑی موڑی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا ہے، تم نے جو محنت کی ہے، جو مزدوری جا کر کے وہاں کمپنیوں میں کمائے وہ نہیں، بلکہ جو گناہ تو نے کیا ہے، ان گناہوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تھوڑی سی سزا دیتا ہے، ویعفو عن کثیر، اور زیادہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر سب معاف نہ کرے، زیادہ معاف نہ کرے اور سارے گناہوں پر اللہ پکڑ کر لے تو انسان چند ساتھ بھی صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، چند سیکنڈ بھی صحیح سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن ویعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے کالے کرتوت کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے، تھوڑی سی خطاؤں پر اس لیے تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ یہ قوم ہوش کے نہ کھلے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑی بڑی مصیبتوں کے علاوہ، بڑے بڑے عذاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوٹا عذاب دیتے ہیں، چھوٹی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تم واپس لوٹ آؤ، تاکہ تم پھر سے ایمان میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تم پھر سے توبہ کر لو، تاکہ تم پھر سے اپنی غلطیوں سے باز آؤ، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافاتوں سے اور اپنی خواہشات سے، جو بری خواہشات ہے، اپنی بری تمناؤں سے، اپنی بری آرزوؤں سے، اپنی بری سوچ سے، ان ساری خلافاتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ ہم اس لیے تھوڑی سی مصیبت میں تمہیں مبتلا کرتے ہیں، اور انہی آیتوں کی مزید ترجمانی یہ حدیث پاک کرتی ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ بلاؤں میں مبتلا رہتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی جان کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اب اولاد کسی حادثے کا شکار ہو گئی، عام طور پر اولاد کسی حادثے کا، کسی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے تو مائیں خاص طور سے آپے سے باہر ہو کر کے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتی ہے اور صبر کا بھنڈا پھوٹ جاتا ہے، صبر کا بھنڈا پھوٹ جاتا ہے اور ہر پہ شکایت زبان پر لاتی ہے، اور صرف بعض عورتیں شکایت اپنے ہی حد تک نہیں بلکہ رب العالمین کی حد تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی چیز ناپسند ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا جو سلسلہ صحیحہ کے اندر اسی طریقے سے مسند البزار کے اندر ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت۔ یہ آسانی کے اندر سلسلہ صحیحہ جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو آوازیں دنیا کے اندر ملعون، مبغوض، دھتکاری ہوئی، اللہ کی رحمتوں سے نکالی ہوئی، بھگائی ہوئی۔ ملعون عام طور پر بہت اچھا سننے میں لگتا ہے، لیکن یہ ملعون اچھا نہیں، بڑا خطرناک ہے۔ ملعون شیطان ہے، ملعون اسے کہتے ہیں جسے رب العالمین اپنی رحمت سے دھتکار دے، بھگا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھگا دے اس کے لیے دنیا آخرت میں کہیں پناہ ہے؟ کہیں نہیں۔ اس کے لیے ایک ہی پناہ گاہ ہے، قبر میں جائے تو فرشتوں کے لات گھسے گھرج اور پٹائی کھائے، اور حشر میں جب حساب و کتاب ہو تو جہنم میں جائے، ایک ہی جگہ بس، خلاص۔ فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت کے اندر مبغوض ہے، ملعون ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنی رحمت سے نکال دیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کے حصول کے بعد یا اس وقت مزمار کا استعمال کرنا، یعنی ناجائز خوشی کا اہتمام کرنا، پارٹی کو ناجائز شکل دینا، اسی طریقے سے گانے بجانے کو اس وقت لہو لعب میں مبتلا ہونا، یہ گانے بجانے اور میوزک کا سماع اور محفل منعقد کرنا، یہ چیزیں ملعون ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا گانے بجانے اور میوزک کی آواز دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی مبغوض اور ملعون ہے۔ اور دوسری فرماتے ہیں عام طور پر انسان جب خوشی میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور شیطان دو وقتوں میں حملہ کرتا ہے، ایک عین خوشی کے وقت میں اور ایک عین غمی کے وقت میں۔ جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت شیطان پرزور حملہ کرتا ہے، پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ اور دوسرا جب خوش ہوتا ہے تو اس وقت بھی پوری ایڑی چوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کو کس طرح سے میں اس کے رسول اور اس کے رب کے احکامات اور اس کے راستے سے میں کیسے پھسلا دوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے ایسے وقت میں، لیکن جو صبر اور شکر کا پہلو اختیار کرے گا، نعمتوں کے حصول کے بعد آدمی شکر کا پہلو اختیار کرے گا، رب کی تعریف کرے گا اور شکرانے کے طور پر رب کی تحمید و تقدیس میں منہمک اور مصروف ہو جاوے گا، ایسے آدمی کامیاب ہے۔ اور مصیبت کے وقت جو آدمی عام طور پر ہوتا کیا، جب مصیبت آتی ہے تو پہلے آدمی پورے برہمگی کا اظہار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے، بعد میں جب کوئی سمجھاتا ہے تو آ کر کے آدمی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی تھوڑا موڑا رک جاتا ہے۔ لیکن فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اصل صبر وہی ہے جب پہلی دفعہ انسان کو مصیبت پہنچے تب ہی وہ صبر کر لے، تبھی وہ ڈسک بریک مار دے کہ کسی واویلا کے شکار نہ ہو، نوحہ اور ماتم جیسے ماحول نہ بنے اور چیخ و پکار کا ماحول نہیں بنے۔ فرمایا مصیبت کے وقت جو چیخ و پکار کرتے ہیں یہی مبغوض اور ملعون ہے، یہ دو آوازیں دنیا کے اندر مبغوض ہے اور آخرت کے اندر بھی ملعون ہے۔ تو ایسا کرنے والے بھی، جو آدمی لعنت والی چیزوں کو استعمال کرے گا وہ بھی لعنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اپنی ذات کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، مال کے تعلق سے کبھی تجارت غرق ہو گیا، کبھی لٹ گیا، کبھی بزنس میں نقصان ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے۔ کائے کے لیے آزماتا ہے؟ تاکہ دنیا کے اندر اس کے گناہ معاف ہو جائیں، حتی یلقی اللہ تعالی علیہ وما خطیئۃ، یہاں تک کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، یا یہ قیامت کے دن رب کے آمنے سامنے ہوگا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو کر کے رہیں گے، بالکل اسے کلین چٹ مل گئی ہوگی، یہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ گویا کی مصیبتوں میں اللہ مبتلا اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بندے کو اس دنیا ہی میں معاف کر دے، اور یہ اہل ایمان ہی کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں، دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ وہ رب کی مار ہوتی ہے، وہ رب کی مار ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے آزماتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ملے تو بالکل صاف ستھرا رہے، کسی طرح کی آلائشوں میں وہ لت پت نہ رہے۔ اور 10 منٹ چلے گا جی؟ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں جی؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہیں آپ لوگوں کو تکلیف ہو تو میں بیاض کہوں اور آپ لوگ پیاز سن لیں، نہیں سمجھے بات؟ مول صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے جمعہ میں، بیاض ہندی میں انٹرسٹ کو ہندی میں بولتے ہیں بیاض، ہے نا؟ تو بولنے لگے کہ بیاض حرام ہے، بیاض حرام ہے، بھائی اسلام میں بیاض حرام ہے۔ اب بیچارے ایسے خاص طور پر ایسے جو بیٹھتے ہیں خطبے میں
تو ان لوگوں کو زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو سن لیا، گئے سب پیاز گھر سے نکالا، ٹوکری ووکری خالی جگہ سب نالی میں لے آ کے کوڑے دار میں، بیوی پریشان، ارے بیوقوف کو کیا ہو گیا، سب پیاز نکال کے باہر پھینک دیا، کیا بات ہے، پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، پیاز کیوں پھینکتے رہے ہو؟ ارے پگلی تجھے پتا نہیں، کل بول صاحب تقریر کر رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام، پیاز کھانا حرام۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی تھک جائے، سست ہو جائے اور پیاز کی جگہ پیاز چن لے، جا کر کے بیگم کو گھر میں پریشان کرے۔ اسی لیے آدمی جب مجلس میں، ایسے مجلسوں میں بیٹھے تو اس انداز میں بیٹھے کہ اسے نیند کا غلبہ نہ ہو، اور شیطان تو وہ چاہتا ہے، شیطان وہ چاہتا ہے، اللہ سے کہا ہے نا شیطان لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا، اسے ملعون قرار دیا، شیطان کی بات، اللہ تعالیٰ کی بات شیطان نے نہیں مانا تو بھاگ ایسے نکل تو، ارے بھگا دیا ملعون کہیں کے، اب تو زندگی بھر قیامت تک چاول تویا مارتے رہو جا، تو اس وقت قسم کھایا شیطان، اللہ سے کہا اے اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ بس ایک بات سن لے، چیلنج کیا نا تو شیطان نے چیلنج کیا، اے اللہ ایک بات سن، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے پورے مستعدی کے ساتھ، ہمارے طرح نہیں ہے کہ خالی کھانے کمانے اور بٹورنے میں لگ گیا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی حالت کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، دین کے نشر و اشاعت کا کام رہا ہے، تو بیچارہ جو نہیں کر پا رہا وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کاہے کے لیے؟ بولا اس کو ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے سیدھا بغیر کسی تحقیق کے، اتنا بڑا الزام کہ نہیں یہ کھا رہا ہے، اس کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ مجھے اس لیے تجربہ ہے کہ میں بھی اسی فیلڈ کا، پہلے سے تو میں اس میں کا آدمی ہوں، دوسرا یہ کہ الحمدللہ میں ایک دعوتی ادارہ بھی چلاتا ہوں اللہ کے فضل توفیق سے، اور میں جانتا ہوں کتنی صحبتیں اس میں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ کتنے ستاتے ہیں۔ لوگ لینے دینے کی بات، مدد کی بات نہیں کریں گے، یہ کہیں گے وہاں سے آ رہا، وہاں سے آ رہا، وہاں سے آ رہا، خالی بٹور رہا، کھا رہا ہے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسے ہی ٹانگ کھینچنے پر رہتا ہے، کچھ نہیں دیکھا، آؤ نہ تاؤ سب کھا رہا ہے، دین کا کام کرو، یہ نہیں کہ مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہیں، تقوی کے معاملے میں مدد نہیں کرے گا، کوئی اور شو لگا دو تو سب بھاگ بھاگ کے آئے گا۔ یہ مزاج بن گیا ہے انسان کا، یہ مزاج بنا ہوا ہے، تو ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے کہا کہ بھائی اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، بالکل سیدھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، اور آپ کے جا کر کے ترمذی شریف کے اندر خالی خلاصہ سماعت کرنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، ایسے لائن کیا، رائٹ دو، رائٹ لیفٹ میں دو، خط کھینچا، لکیریں کھینچی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو لکیریں صحابہ اکرام کو، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے، خط کھینچا کہ آگے دیکھو بھائی یہ ہے نا، یہ رائٹ سائڈ ایک ہے، ایک اور ہے، ادھر ایک ہے، ادھر ایک ہے، ایک روایت میں کہ دائیں ایک بائیں ایک، میں دائیں دو دائیں گئے، دائیں بائیں دو دونوں کو کہا دیکھو بھائی یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ، اور یہ دیکھو یہ جو اسٹریٹ سیدھا گیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اس حدیث سے آیت کریمہ کتنا میچ ہوتی ہے معلوم؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان والے ہی بھٹکیں گے، ایمان والے ہی بھٹکیں گے، ایمان والے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والو ایمان لاؤ،
اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کی کتاب پر اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی. اور سنو ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. جو اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, اس کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ جو بھی کوئی کفر کرے گا تو یہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے. آج بڑے دھڑلے کے ساتھ ایمان کے دعوے کرنے والے بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیدھے ٹھکراتے ہی نہیں بلکہ استہزاء اور مذاق کی صورت دے دیتے ہیں. استہزاء اور مذاق کی صورت دے دیتے ہیں, استہزاء اور مذاق کر دیتے ہیں, جوک بنا دیتے ہیں. کیسے معلوم ہے؟ یہاں کئی باتیں میں رکھ سکتا ہوں لیکن ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیے. سورہ مطففین یہ آپ کو 30ویں پارے میں مل جائے گی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا کہ یہ اہل ایمان جو چلتے تھے, میں پوری طرح ترجمہ نہیں رکھا, خالی خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں کیونکہ مختصر وقت میں زیادہ باتیں کرنی ہے. اہل ایمان جب راستے میں جاتے تھے تو کافر مشرک دائیں بائیں بیٹھے رہتے تھے تو مذاق ہے, دیکھ یہ جا رہا یہ بددین. ایسے آج اگر کوئی نوجوان مسجد کی طرف آتا ہے اور کوئی نہیں آتا اس کے ساتھ ہی دیکھ حاجی صاحب جا رہا ہے, بلا دیا جاؤ چرچا دے, پورا مذاق اڑاتے. ایسے مذاق اڑانے والے ابھی آیت کریمہ میں پوری کر دیتا ہوں. ایسے آیت کریمہ مذاق اڑانے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے فرمایا کہ یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں گمراہ لوگ, تو اسی طریقے سے آج کے اہل ایمان اور مومنین مسلمان کو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی مذاق اور استہزاء کا شکار کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ مسلمان نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن وہ اہل ایمان, وہ مومنین, وہ مسلمان جو مذاق اڑایا گیا دنیا کے اندر, یہ قیامت کے دن اپنے گدیوں پر جنت کے مسندوں پر ٹیک لگا کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اے لوگوں, کیا کافروں کو یا یہ جو مذاق اڑانے والے تھے بدماشوں کو اس کے کرتوت کا پورا بدلہ دے دیا؟ گویا کہ اسکرین کی طرف پورے جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کس مزے میں ہے, کیسے مزے لوٹ رہے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے جو اہل ایمان میں مذاق اڑاتا ہے. اور اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جس کا مذاق اللہ تعالیٰ اڑائے. اہل ایمان خوش ہو جاوے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جائے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کے یہاں, اور وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا درجہ گھٹتا ہے, وہ جہنم کی اور جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبیلا, کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں پھر ایمان. آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں مگر حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں, کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر. آج ایک ایمان والے کی حالت یہ ہو گئی ہے, ایک مسلمان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کتاب اللہ کے فرمان کے خلاف ایک مسلمان سے دشمنی تو رکھتا ہے مگر اس کے خلاف ایک غیر مسلم سے دوستی رکھتا. میں یہ نہیں کہتا, شریعت یہ نہیں کہتی کسی غیر مسلم سے دوستانہ تعلق نہ رکھے, نہیں, بلکہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے تو ہر ایک حقوق کی ادائیگی پڑوسی کا جو حق ہے اسے دیا جائے. غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے, اچھا اخلاق پیش کرے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے, مگر بات یہاں اس کی گئی ہے جو نفاق رکھتا ہے اور جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے, جو مسلمانوں کا دشمن ہے, مومنین کا دشمن ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں سے کبھی بھی دوستی
نہیں رکھنا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ. اور بعض لوگ اس لیے ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ مسلمان غریب ہے, مسلمان نہتے ہیں, مسلمان فقیر ہے, مسلمان مالدار نہیں ہے. کوئی مالدار اگر غیر ہے, غیر اسلام والے ہیں, غیر مسلم ہے, گرچہ وہ اسلام کا دشمن ہے, یہ لوگ جا کر کے ادھر سٹ جاتے ہیں, ادھر مل جاتے ہیں, ادھر سے ہاتھ ملا لیتے. اللہ کہتے ہیں نہیں, اگر تجھے عزت چاہیے, عزت تم چاہتے ہو, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, صحیح عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, روس اور چین اور جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی یورپین کنٹری کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہندوستان میں بیٹھے ایک غریب کی جھوپڑی میں جا کر کے تمہیں عزت ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تمہیں رب کا قرآن پڑھنے سے ملے گا, عزت تمہیں نبی کی حدیث پڑھنے سے ملے گا, عزت تمہیں رب کے راستے پر چلنے سے ملے گی, عزت تمہیں رب کے قرآن کو فالو کرنے سے ملے گی, دشمنوں سے ہاتھ ملانے سے نہیں ملے گی. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اللہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو خاص طور سے مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا, تمہارے دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں, ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھے. آج اس امت کے جوانوں کے لیے سبق ہے اس آیت کریمہ میں کہ ان بےغیرتوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. کون سی مجلس میں؟ ارے سینماؤں کی مجلس میں, فلمی دنیا کی مجلس میں, کامیڈیوں کی مجلس میں, ظالموں کی مجلس میں, جن مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا سریعہ مذاق اڑایا جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کے عزت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ایسی قوم کی مجلسوں میں جا کر یہ جوان بیٹھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جوان, یہ مسلمان, یہ قوم آج ذلت و رسوائی کے جنگل میں جا کر پھنس گئی ہے. آج ساری قومیں اس قوم کے اوپر کیوں مل پڑی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسے عزت اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات میں نہیں ملی. جب اس نے اسے چھوڑ دیا, نہیں ملی, رب نے بھی پھٹکار دیا, جا کر کے ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا جو اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء اور مذاق کراتے. اب آپ بتائیں, فلم دنیا کے ایکٹر سے اللہ اور اس کے رسول کے مذاق نہیں آتے؟ گایاکار گانے والے گائے اللہ رسول کے مذاق نہیں اڑاتے؟ کیوں نہیں اڑاتے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے مذاق اڑاتے. لیکن اس کے برعکس یہاں پر یہ بات بھی ملوث خاطر رہے, اگر وہ مذاق اڑاتا ہے ہمارے رب کا, اگر وہ توڑتا ہے ہماری مسجدوں کو, اگر وہ حملے کرتے ہیں ہماری مسجدوں میں, ہماری عبادت گاہوں میں, رب نے اور اس کے رسول نے کبھی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کے بھی معبودان باطلہ ہیں, جو غیر مسلمین کے رب ہیں, جو ان کے بھگوان ہیں, جو ان کے معبود ہیں, انہیں تم کبھی گالی نہ دینا, انہیں تم کبھی ان کا مذاق نہ اڑانا, کبھی تو ان کے مندروں, ان کے کلیساؤں, ان کے گرجا گھروں پر حملہ نہ کرنا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ اس لیے کہ وہ تیرے رب کی عظمت کو نہیں جانتا, تیرے رب کے مقام کو نہیں جانتا, تیرے رب کی قدرت کو نہیں جانتا. اگر تو کسی غیر مسلم کے رب کو, کسی غیر مسلم کے بھگوان کو, کسی غیر مسلم کے دیوی دیوتاؤں کو, کسی غیر مسلم کے عبادت گاہوں میں تو حملے کرے گا, وہ بغیر علم کے تیرے عبادت خانوں میں بھی حملے کرے گا, وہ بغیر علم کے تیرے رب کے اوپر وہ الفاظ کسے گا جو رب کے شان اور رب کے شان میں گستاخی ہوگی. اس لیے رب نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اہل ایمان, تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا گالیاں نہ دو, ان کو برا بھلا نہ کہو, ان پر حملے نہ کہو. اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً وہ جوابی حملہ کرے گا, اور جوابی حملہ کرے گا تو تیرے رب کی شان میں گستاخی ہوگی, اور وہ گستاخی وہ نہیں تم کر رہے ہوگے. تو یہ بات ضمنی تھی. تو ایسے لوگوں کے مجلسوں میں اہل ایمان کو آج ضرورت ہے, اہل ایمان کو ایمان لانے کی,
اس لیے کہ یہ لوگ ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے بالکل یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلم اقوام کے پیچھے بھاگ رہی، ویسے ہی جیسے مرغی دیکھے، مرغی کو بھاگتے ہوئے اس کے چوزے دیکھتے ہیں تو چوزے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں مرغی کے، یا جب کوئی بڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے پورے لشکر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ بھاگتے ہیں، ویسے تو اسی لیے یہ قوم کی حالت یہ ہوئی، غیر مسلموں اور یہود و نصارہ جو حقیقی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ان کے پیچھے یہ قوم بھاگ رہی، اسی لیے ذلت و رسوائی ہمارے ہاتھ آئی ہے، اور اسی لیے ضرورت اس بات کے ایمان والوں کو ایمان لانے کی۔ اللہ نے اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ رچاؤ، یہ تو آپس میں دوست ہیں، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم چاہتے ہو کہ ان کے یہاں عزت ہو، تم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہو، ایک بات یاد رکھو کہ وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، تم سے دوستانہ ہاتھ کبھی نہیں ملائے گا جب تک کہ تم اس کے دین کے پیروکار نہ ہو جاؤ گے۔ تو ضرورت ہے ہمارے بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو کہ دوسروں کی کھال اتار دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کسی قوم نے کسی اور کی کھال پہنی ہے، کسی اور کا لباس اور لبادہ اوڑا ہے، تب بھی اس قوم نے مار کھائی اور ذلیل ہوا۔ وہ گدھا معلوم جو روزانہ کسان کے کھیت میں جا کر کے شیر کی کھال پہن کر جا کے پورا کھا لیتا تھا، آخرکار بیچارہ گدھا ایک دن کھانے کے بعد کچھ دیکھا ہوگا، وہ وہاں چلانے لگا، وہاں آواز کرنے لگا، کسان کو پتا چلا بیٹا یہ تو دھوکہ دے رہا تھا، یہ شیر نہیں یہ گدھا ہے، مار کھایا، پٹائی کھائی۔ ویسے ہی اگر یہ امت، یہ قوم نہیں سدھری، ایمان پر اور توحید پر استقامت اختیار نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، تو یقیناً خدا کی قسم دنیا کی قوم اسے چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے آج کہ ایمان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، نام کا ایمان والا اور مسلمان تو ہے، لیکن حقیقی مواد اور جو اس کے اندر ایمان کا رس ہونا چاہیے وہ رس موجود نہیں ہے، وہ رس موجود نہیں ہے۔ بس ضرورت ہمیں ان دنیا کی آلائشوں اور جو آلائشوں کو پھیلانے والے ہیں ان لوگوں کے راستے سے ہم ہٹ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے آخر میں چل کر کے فرمایا، دیکھو یہ جو قرآن و سنت اور دین کا استہزاء مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، اور یقیناً یہ سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور مذاق اڑانے والے ہیں، جب ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو اگر تم بیٹھو گے تو انکم مثلہم، تم بھی اسے کے مثل ہو، اور سنو اگر ایسا ہو تو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، سب کافر منافق کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے گا ایک ہی ساتھ، کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو اپنا کر کے شرک کفر، یہ شرک کفر جو ہے نا اللہ والوں، یہ شرک کفر یہ بھی انہی قوموں کی یہ ادائیں اور انہی قوموں کا یہ کردار ہے، شرک اور کفر۔ کفر کرنے والا، مشرک، شرک کرنے والا تو یہود و نصارہ اور دیگر جتنے قوم ہیں، سب آج جو مسلمانوں میں شرک و کفر جو رائج ہوا ہے، خدا کی قسم 90% دیگر قومیں ہرے بھرے کھڑے جبے قبے میں آ کر کے شرک کی دعوت پھیلا رہی ہے۔ اللہ کی قسم کئی بار پکڑے گئے لوگ ایک دم ہرے ہرے پگڑے اور سفید سفید جبوں میں اور بڑے بڑے خان صاحب کی طرح آ کر کے جب پکڑا گیا، بعد میں سب چیک اپ کیا گیا تو پتا چلا کہ بیٹا یہ پورا رونگ نمبر ہے، یہ بالکل مسلمان نہیں ہے۔ اسی ہندوستان میں کئی مقامات پر پکڑا گیا، لیکن لوگ یہ کیا کہتا، ایک تسبیح حق کا وہ مالا لے لیا ہاتھ میں، ہری پگڑی باندھ لیا، وائٹ پگڑی باندھ لیا، جبہ لمبا پہن لیا، بس یہ حضرت صاحب آ گیا۔ مسلمانوں، یہ جنت ہمارے اور آپ کے باپ کی جاگیر تو ضرور ہے کہ نہیں؟ جاگیر ہے نہیں ہے؟ اب بتائیے، ایک سوال کا جواب دے دیجیے، بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ہے جاگیر؟ جی میں کہتا ہوں ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب کے باپ ہیں۔ کہاں تھے؟
زمین ہماری ہے جنت میں ہے. مرے گا انسان قبر میں جائے گا، فرشتے کہیں ادھر دیکھ، دائیں طرف دیکھ، اور دیکھو تیرا اتنا بڑا مقام تھا، ارے پاگل تو نے ایسی غلطی کیا، اب ادھر دیکھ یہ تیرا مقام جہنم میں چلا گیا. پتا چلا کہ جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، مگر جاگیر یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، اس کو لینے کے لیے تگ و دور کوششیں محنتیں کرنا پڑتی ہے. مسلمانوں کی جاگیر جنت ضرور ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے لیے تگ و دور محنت نہیں کیا، اس کو لینے کے لیے کوشش نہیں کی تو جنت اپنی جاگیر نہیں لے سکتا ہے، اپنے آبائی جائیداد میں گھر نہیں بسا سکتا ہے. گھر بسانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے متعلق، رضا کے مطابق، رضا کو چاہتے ہوئے اس کی مرضیات کے مطابق اپنا کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین اور جو جائیداد جنت میں اسے دے دے گا. تو یاد کر لو، دین اسلام اس وقت اتنا خطرناک ماحول ہے کہ کوئی بھی چیز خالص نہیں ہے، مگر دین اسلام خالص تو ہے، مگر دین اسلام پھیلانے والے لوگ زیادہ تر خالص نہیں ہیں. دین کے نام پر ڈھکوسلے کرنے والے تو ہیں، توحید کی دعوت اسٹیجوں سے کرنے والے تو ہیں، لیکن در حقیقت جب معائنہ کریں گے تو سراپا شرک اور کفر کی دعوت اسٹیجوں سے ملے گی. تو ایسے فراڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا اثاثہ ہے، ہماری جو بنیادی چیزیں وہ قرآن اور سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدیث ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کا استہزاء اور مذاق کے تعلق سے چند باتیں بھی لایا تھا، لیکن وقت بیچارہ چلا گیا، میں غریب یہاں رہ گیا، اور چلیے بعد میں دیکھا جائے گا کبھی تو انشاءاللہ تعالی. تو ضرورت ہمیں یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھیں، کہیں رانگ نمبر نہ لگ جائے ہمارا. کیا رانگ نمبر وہ جبے کبے والے نہ لگ جائے، کیونکہ 90% لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہیں، کوئی غیر مسلم ہیں، کوئی کرسچن کے ساتھ ساتھ یہودی ہیں. یہ سارے آپ جب کرسچن کی تاریخ پڑھیں گے نا تو صلیبی جنگوں کے وقت اور آج بھی کچھ دن پہلے ایک تاریخ مجھے موصول ہوئی، اس میں یہ پتا چلا کہ پاکستان کے کسی مسجد میں ایک عیسائی نے 15 یا 5 سال تک غالباً امامت کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. بالکل حضرت صاحب سے ٹھاٹ باٹ سے ایک دم بات کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ. قرآن آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھ دے رہا تو مسلمان ہی ہے، کوئی قرآن پڑھ دے رہا تو مسلمان ضروری نہیں ہے. اگر ہاں اسلام کا دعویٰ کرتا ہے عزت تقریم، لیکن یہ دیکھیں گے کیا ان کی باتیں قرآن اور سنت سے موافق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. بھائی ہم ساری چیزیں چائے کی پتی لینے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا آسام والی پتی کا، بمبئی والی پتی کا، مدھیہ پردیش والی پتی کس ڈبے میں، سب دیکھ کر لیتے ہیں ایک ذائقہ دار لذیذ چائے پینے کے لیے. اور وہ لذیذ ترین نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر کے رکھے وہ یوں ہی کھا لیں گے کہ کوئی کرسچن، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم داڑھی اوڑی رکھ کر. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ، اب بھی خالی پاجامہ کرتا ٹوپی داڑھی والے کتنے غیر مسلم لوگ پکڑے گئے اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے. اب بھی یقین نہیں آ رہا. چلو یقین نہیں آ رہا تو مرنے کے بعد تو یقین ہو جائے گا. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے دین پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، فراڈوں چوروں سے جو دین اسلام کا نام لے کر کے امت کو گمراہ کرتی ہے. پروردگار تو ہم سب مسلمانوں کو ایسے فراڈوں اور چوروں سے دور رکھے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی، کیونکہ اللہ خاص طور سے مردوں سے زیادہ آرزویں تمنائیں عورتوں میں زیادہ ہوتی، بہکنے کی عادت زیادہ عورتیں میں ہوتی ہے. اے اللہ لہٰذا تیری ذات کا واسطہ دیتے ہوئے تو ہم سب کو ہدایت پر قائم دائم رکھ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آئیے ایک اور دعا کر لیتے ہیں. اگر ہم غلط باتیں کہے ہوں گے، ہم سے غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ 110% قرآن و سنت کی روشنی میں نے صحیح بات کی ہے، مگر اگر کہیں خطاؤں اور لغزشوں کا میں شکار ہو گیا ہوگا